حسین مغلوب حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم ناظرین کرام، دن گزرتے جا رہے ہیں اور وہ دن نزدیک آنے والا ہے کہ جس دن کا امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن نزدیک آنے والا ہے۔ 9 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور 9 محرم کے حوالے سے ہی کچھ اور واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ کتاب البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر دمشقی نے روایت نقل کی ہے کہ عبید اللہ ابن ابی المحل، جو کہ جناب فاطمہ بنت حزام یعنی جناب ام البنین کا بھتیجا ہوتا تھا، اور جناب ام البنین اس کی پھوپھی لگتی تھیں، یہ ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد کے پاس اس نے کہا کہ میرے پھوپھی کے جو بیٹے ہیں وہ حسین کے لشکر میں شامل ہیں، یعنی حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے امان نامہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے جو ہے وہ ایک پروانہ لکھ دیا، اور اس میں جو ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ اس شخص نے اپنے غلام کرمان کو بھیجا، اور کرمان کے ساتھ وہ اس امان نامے کو بھیجا اور کہا کہ یہ امان نامہ لے کر چلے جاؤ، اور حضرت عباس اور ان کے بھائیوں سے کہو کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے، تم جو ہے وہ حسین ابن علی کو چھوڑ دو۔ جب جناب ام البنین کے بیٹوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سمیہ کا بیٹا ہے، ہمیں اس کے امان کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کی امان سمیہ کے بیٹے کی امان سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب 9 محرم کا دن ڈھلنے لگا اور یوں سمجھ لیجئے کہ عصر کا وقت آنے لگا، تو ایک مرتبہ شمر بن ذوالجوشن، تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے میرے بھانجو، میری طرف آ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ امان ہے، کیونکہ شمر بن ذوالجوشن جو ہے وہ رشتے کے اعتبار سے دور کا ماموں لگتا تھا حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کا۔ تو اس نے خیمے کے پاس آ کر کہا کہ اے میرے جو ہے وہ بھانجو، تم لوگوں کو امان ہے، تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، حسین ابن علی کو چھوڑ دو۔ جب شمر بن ذوالجوشن کی یہ صدا سنی حضرت ابوالفضل عباس اور ان کے بھائیوں نے، تو پہلے تو جانے سے انکار کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ شمر بن ذوالجوشن اگرچہ کہ فاسق ہے لیکن رشتے میں تمہارا ماموں لگتا ہے، لہٰذا جا کر سنو وہ کیا کہتا ہے۔ جب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام شمر کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے جو وہ امان نامہ ہے، اور تم حسین ابن علی کو چھوڑ دو اور حسین ابن علی کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو نعوذ باللہ، اور یزید کی اطاعت اختیار کر لو تو تمہارے لیے امان ہے۔ جیسے ہی حضرت ابوالفضل عباس نے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ جملہ کہا کہ تبت یداک ولعن ما جئت به من امانک یا عدو اللہ اتأمرنا ان نترک اخانا وسیدنا الحسین ابن فاطمہ وندخل فی طاعت الغنا واولاد الخنا اتؤمننا وابن رسول اللہ لا امان لہ۔ حضرت ابوالفضل عباس نے فرمایا کہ اے شمر، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور جو امان نامہ تو لے کر آیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے سید و سردار حسین ابن فاطمہ کو چھوڑ دیں اور یزید اور اولاد زنا کی جو ہے وہ اطاعت میں داخل ہو جائیں، اور تو ہمیں امان دیتا ہے جبکہ رسول اللہ کا بیٹا اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر حضرت ابوالفضل عباس اور ان کے بھائیوں نے شمر کے امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ یہاں پر ایک جملہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جو تعبیر استعمال کی ہے، جو در حقیقت قرآن مجید کی سورہ لہب یا سورہ مسد کی پہلی آیت ہے کہ تبت یداک ابی لہب، اسی تعبیر کو حضرت ابوالفضل عباس نے استعمال کیا کہ تبت یداک۔ در حقیقت گویا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ دلانا چاہتے ہیں کہ ابو لہب اگرچہ کے رشتے میں رسول اللہ کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، تو خداوند کریم نے سگے رشتوں کو بھی توڑ دیا۔ تو جب ابو لہب جو کہ رسول اللہ کا سگا چچا تھا، اس کے باوجود
ایمان میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا تو خداوند کریم نے رسول اللہ کی رشتہ داری کو توڑ دیا، تو یہ شمر بن ذوالجوشن جو کہ دور کا ماموں ہے، یعنی سگا ماموں ہی نہیں ہے، دور کا ماموں ہے، تو اس کی کیا اوقات ہے اور اس کی کیا رشتہ داری بنتی ہے ہم سے، جو ہمیں آ کے یہ پکار رہا ہے کہ اے میرے بھانجو تمہارے لیے امان نامہ ہے۔ تو کہا جس طریقے سے ابو لہب کی کوئی رشتہ داری نہیں بنتی ہے رسول خدا سے بعینی، اسی طریقے سے شمر بن ذوالجوشن کی کوئی رشتہ داری نہیں بنتی ہے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں سے۔ در واقع یہ جو امان نامہ تھا، اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو چھوٹی سی فوج ہے اس کو کمزور کیا جائے اور اس کی تقویت کو ختم کیا جائے، بلکہ جو امام حسین علیہ السلام کی مرکزیت تھی، کیونکہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت خود امام حسین کے لیے ایک ڈھارس تھی، نہ صرف امام حسین کے لیے بلکہ بیویوں کے لیے بھی جو اہل حرم تھے ان کی ڈھارس بھی جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مقتل میں ہمیں جملہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت واقع ہوتی ہے اور وہ صدا دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، تو امام حسین جملہ کہتے ہیں کہ الآن انکسر ظہری، عباس تیرے چلے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی مرکزیت، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی مرکزیت اور تقویت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام تھے، اور اس امان نامے کے ذریعے سے شمر یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی تقویت کے لشکر کی تقویت کو کمزور کیا جائے اور ان کی مرکزیت کو ختم کیا جائے، اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اس امان نامے کو ٹھکرا کر یہ دونوں جو منصوبے تھے ان دونوں منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ عبدالرزاق مکرم ایک اور روایت تحریر فرماتے ہیں اسی روایت کے ذیل میں کہ جب حضرت ابوالفضل عباس شمر سے کلام کر کے پلٹے تو زہیر ابن قین نے کہا کہ میں نے ایک بات سنی ہے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یعنی جناب زہیر ابن قین مخاطب ہوئے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے اور کہا کہ میں نے ایک بات سن رکھی ہے، وہ بات میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کہیے کیا بات ہے جو آپ بتلانا چاہتے ہیں۔ جناب زہیر ابن قین نے پورا وہ واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جناب عقیل سے مشورہ کیا کہ مجھے ایک عورت کا پتہ بتاؤ کہ جس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو، جو بہادر بچہ میرے حسین کے کام آئے۔ وہ پورا واقعہ جناب زہیر ابن قین نے بتایا، اور پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین نے حضرت ابوالفضل عباس سے ایک جملہ کہا کہ قد ادخرک ابوک لمثل ھذا اليوم، کہ اے ابوالفضل عباس تمہیں تمہارے بابا نے اسی دن کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، یعنی تمہیں کربلا کے لیے تمہارے بابا نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ فلا تقصر عن نصرت اخیک و حمیت اخواتک، پس اپنے بھائی کی نصرت سے اور جو تمہارے بہنیں ہیں ان کی مدد اور نصرت سے کوتاہی نہ کرو۔ جیسے ہی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جناب زہیر ابن قین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، ایک مرتبہ جیسے جناب ابوالفضل عباس کو جوش آ گیا ہو، اور جوشیلے انداز میں جناب عباس نے کہا کہ فقال العباس اتشجعنی یا زہیر فی مثل ھذا اليوم، کہ جناب عباس نے کہا کہ اے زہیر کیا تم میری شجاعت کو بھڑکا رہے ہو اس دن کے لیے، اور کل کا جب دن آئے گا تو واللہ لارینک شیئا ما رأیتہ، کل کا جب دن آئے گا تو خدا کی قسم میں تمہیں وہ دکھلاؤں گا جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسین